اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفدر اسٹوڈیو 7 اور میں محمد صفدر۔ تو ناظرین، جو آج کی ہماری ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں حضرت آدم کی وفات اور تجہید و تکفین۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 یا 1000 سال زندہ رہنے کے بعد علیل ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے 21 یوم، ایک روایت میں ہے 11 یوم، ایک روایت میں ہے 10 یوم بیمار رہے۔ اسی دوران میں انہوں نے حضرت شیش سے کہا کہ کوئی سینہ پر جاؤ اور میرے لیے زیت اور زیتون لاؤ۔ جناب شیش حسب حکم کوئی سینہ پر گئے اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، خدایا تیرا بندہ خاص آدم علیل ہے، وہ زیت اور زیتون کا خواہش مند ہے، مالک بڑا کرم ہوگا اگر یہ خواہش پوری فرما دی جائے۔ اس آواز کے فوراً بعد ایک غیبی آواز آئی، اپنا پیالہ بڑھاؤ۔ انہوں نے کاسا یوں ہی آگے بڑھایا تو وہ حکم خدا سے بھر گیا۔ شیش اس کو لے کر حضرت آدم کی خدمت میں واپس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں سے کچھ نوش کیا اور کچھ بدن پر ملا، جس کی وجہ سے تندرست ہو گئے، یعنی فوری طور پر غلبہ مرض مغلوب ہو گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد پھر ابھرا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے میوہ کی خواہش کی۔ جناب شیش علیہ السلام پہاڑ پر جا کر عرض ہی کرنے والے تھے کہ جناب جبریل مل گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کفن وغیرہ لے کر جا رہا ہوں، تم بھی واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ جناب شیش علیہ السلام واپس آ گئے۔ اتنے میں ملک الموت، جن کی کنیت ابو یحییٰ ہے، نے آ کر سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ملک الموت روح قبض کے لیے بڑا۔ جبریل نے نرمی کے ساتھ قبض روح کے لیے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تسبیح و تحلیل شروع کی اور روح قبض عنصری سے عالم روحانیت کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد حضرت حوا خصوصیت کے ساتھ محو گریہ تھی اور 40,000 اولاد در اولاد رو رہی تھی۔ اس کی وفات کے بعد جناب جبریل کے بتائے ہوئے اصول پر حضرت شیش علیہ السلام نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ بر روایت خود جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے غسل دیا اور جناب شیش علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک روایت میں ہے جناب شیش علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے جانشین اور خلیفہ ہو، یہ حق تمہارے لیے مخصوص ہے۔ تبری میں ہے کہ یہ غسل و کفن دفن کا طریقہ اسی وقت سے قائم ہے۔ رائش سلبی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر شمس و قمر 6 شبانہ روز گرہن لگا رہا۔ اسی کتاب میں ہے کہ ملائکہ نے غسل و کفن کا انتظام کیا اور جنت کا کفور سے حنوط کا فریضہ ادا کیا، پھر بیر کے اور خالص پانی کے غسل دیا، اور نماز میں شیش علیہ السلام نے بارشاد جبریل علیہ السلام 30 تکبیریں کہیں، جن میں سے 5 تکبیریں نماز کی تھیں اور 25 تکبیریں احرام آدم میں تھیں۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد جناب حوا 1 سال زندہ رہیں، پھر 15 یوم بیمار رہ کر وفات پا گئیں اور انہیں حضرت آدم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی مدت عمر حضرت آدم سے 1 سال 15 یوم زیادہ تھی۔ اس امر پر تقریباً تمام کتب اور تواریخ متفق ہیں۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔